محضر بنارسی بنارس کے ایک معروف اور بزرگ شاعر، پیدائش سن 1928، انتقال 8 اگست 2020۔ محضر صاحب کے بارے میں جناب شاد عباسی صاحب اپنی غیر مطبوعہ کتاب انداز سخن گوئی میں کچھ اس طرح رقم تراز ہیں۔ آپ کا نام عبدالقیوم ہے۔ آپ کے والد محمد امین صاحب نہایت شریف اور سیدھے انسان تھے، بے حد کمگو اور نیک۔ ان کا خاندان نورتی خاندان کے نام سے مشہور ہے۔ محضر صاحب 1928 کو مالتی باغ، مدن پورہ، بنارس میں پیدا ہوئے۔ 6 سال کی عمر میں مدرسہ گئے، لیکن بہت جلد اپنے آبائی کام بنکاری میں لگا دیے گئے۔ مطالعہ کے شوقین تھے، ناولیں خوب پڑھتے تھے، بچپن سے شعر کہنے لگے۔ مسلم الحریری صاحب سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ بہت ہی زودگو ہیں۔ مدن پورہ میں جو فی البدیہہ مشاعرہ ہوا تھا، اس میں سب سے زیادہ اشعار آپ نے کہے تھے۔ آپ نے رخصتی اور سحرے جتنی تعداد میں کہے ہیں، اتنے شاید ہی کسی شاعر نے کہے۔ 12 وفات پر پڑھنے والی انجمنیں آپ سے نعتیں لکھواتی تھیں۔ آپ نے انجمن ترقی اہل سنت کا ترانہ لکھا، جو بے حد مقبول ہوا۔ جلسہ کی ابتدا میں پرچم کشائی کے وقت یہ ترانہ نور اور ان کے ہمنوا نے خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ ابتدا سے آج تک آپ کا رجحان صرف غزلوں اور نعت کی جانب ہے۔ بے شمار کلام ہونے کے باوجود ابھی تک کوئی مجموعہ منظر عام پر نہ آیا۔ اب شعر و شاعری کو ترک کر کے سارا وقت عبادت و ریاضت پر صرف کرتے تھے۔ ایک کے بعد دوسری شریک حیات کے انتقال سے دل برداشتہ تھے۔ میری گزارش پر اپنے تاثرات قطعات کی شکل میں عنایت کیے، جو اس طرح ہیں۔ سب کچھ عطا کیا مجھے رب کریم نے، اب زندگی میں کوئی بھی حاجت نہیں مجھے۔ سب کچھ عطا کیا مجھے رب کریم نے، اب زندگی میں کوئی بھی حاجت نہیں مجھے۔ اللہ جانے نیند کہاں اڑ گئی میری، اللہ جانے نیند کہاں اڑ گئی میری، اب جاگنے کی رات میں طاقت نہیں مجھے۔ اے میری جان تمنا، میری جان آرزو، ایسا لگتا ہے کہ جیسے تو ہے میرے روبرو۔ تھی یہ منشائے مشیت، ہو گئے دونوں جدا، میں اکیلا ہوں یہاں اور قبر میں تنہا ہے تو، میں اکیلا ہوں یہاں اور قبر میں تنہا ہے تو۔ جان تمنا، میری جان آرزو، اے میری جان تمنا، میری جان آرزو، ایسا لگتا ہے کہ جیسے تو ہے میرے روبرو، ایسا لگتا ہے کہ جیسے تو ہے میرے روبرو۔ تھی یہ منشائے مشیت، ہو گئے دونوں جدا، تھی یہ منشائے مشیت، ہو گئے دونوں جدا، میں اکیلا ہوں یہاں اور قبر میں تنہا ہے تو، میں اکیلا ہوں یہاں اور قبر میں تنہا ہے تو، اے میری جان تمنا،
میری جان آرزو، اے میری جان تمنا۔ برقِ تپا نے ان دنوں ڈھایا ہے مجھ پہ وہ ستم، میرے چمن کی رونقیں ساری اجڑ اجڑ گئیں، آنکھوں سے نیندیں اڑ گئیں، دل کا سکون چھن گیا، دو دو شریک زندگی مجھ سے بچھڑ بچھڑ گئیں، شام غم حیات نے ڈھایا ہے وہ ستم، ملتا نہیں ہے بستر راحت پہ بھی سکون، آسودہ حیات کی صورت نہیں کوئی، آسودہ حیات کی صورت نہیں کوئی، محضر تم ہی بتاؤ کہ آخر میں کیا کروں، محضر تم ہی بتاؤ کہ آخر میں کیا کروں۔ غم حیات نے ڈھایا ہے وہ ستم، شام غم حیات نے ڈھایا ہے وہ ستم، شام غم حیات نے ڈھایا ہے وہ ستم، ملتا نہیں ہے بستر راحت پہ بھی سکون، ملتا نہیں ہے بستر راحت پہ بھی سکون، آسودہ حیات کی صورت نہیں کوئی، آسودہ حیات کی صورت نہیں کوئی، محضر تم ہی بتاؤ کہ آخر میں کیا کروں، محضر تم ہی بتاؤ کہ آخر میں کیا کروں، شام غم حیات نے اور ان کی یہ غزل کیا ہوگا حال غم کے تب و تاب بھی نہیں، کیا ہوگا حال غم کے تب و تاب بھی نہیں، لمبا سفر ہے ساتھ کچھ اسباب بھی نہیں، تعبیر جس کی رد گناہ عظیم ہو، تعبیر جس کی رد گناہ عظیم ہو، ایسا میری نظر میں کوئی خواب بھی نہیں، ایسا میری نظر میں کوئی خواب بھی نہیں، راہیں جو پر خطر ہیں تو منزل ہے بے نشاں، تارے بھی ہیں بجھے بجھے مہتاب بھی نہیں، تارے بھی ہیں بجھے بجھے مہتاب بھی نہیں، جس میں بجز گناہ کے کچھ نیکیاں بھی ہوں، جس میں بجز گناہ کے کچھ نیکیاں بھی ہوں، ایسا کتاب زیست کا ایک باب بھی نہیں، ایسا کتاب زیست کا ایک باب بھی نہیں، محضر میرے چمن کی نرالی ہے کیفیت، محضر میرے چمن کی نرالی ہے کیفیت، ہے مرکز بہار بھی شاداب بھی نہیں، ہے مرکز بہار بھی شاداب بھی نہیں، ہے مرکز بہار بھی شاداب بھی نہیں۔